السلام علیکم گریڈ 3 ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 9 وہ پرندہ کون تھا۔ اس سبق میں ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ مصور پاکستان کن کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھا۔ آئیں مزید جانیں۔ علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ پرندہ شاہین تھا۔ نیکسٹ آتے ہیں خاص الفاظ: رواج، امتیازی، بیدار، ولولہ، مصور۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے شیخ نور محمد نے خواب دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ ہوا میں ایک کبوتر اڑ رہا ہے۔ سب ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کبھی نیچے آتا ہے اور کبھی آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے۔ اچانک وہ کبوتر نیچے آ کر شیخ نور محمد کی گود میں گر جاتا ہے۔ وہ کئی روز تک اس خواب پر غور کرتے رہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسلام کی خدمت کرے گا۔ 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ اس دور کے رواج کے مطابق اقبال کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔ 5 برس کی عمر میں آپ نے سیالکوٹ کے ایک اسکول میں داخلہ لیا۔ آپ نے FA تک تعلیم سیالکوٹ ہی سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے آپ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں سے آپ نے BA اور MA کے امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیے۔ 1905 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ یورپ روانہ ہوئے۔ آپ نے انگلستان اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1908 میں آپ وطن تشریف لائے اور وکالت شروع کر دی۔ اس زمانے میں مسلمان انگریزوں کے غلام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمدرد انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کے ذریعے سے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے مسلمان قوم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا، اسی لیے آپ مصور پاکستان کہلائے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری اور اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں جیسے ایک پہاڑ اور گلہری، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب اور ہمدردی۔ علامہ محمد اقبال جب تک زندہ رہے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ: بیدار کرنا، جگانا، ولولہ جوش یا جذبہ، مصور تصویر بنانے والا، دور زمانہ یا عہد۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ لوگ ہاتھ اٹھا کر کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد علامہ محمد اقبال 1908 میں وطن تشریف لائے۔ علامہ محمد اقبال کا مزار لاہور میں ہے۔ علامہ محمد اقبال کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد۔ علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے سیالکوٹ میں۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو بیدار کیا اپنی شاعری سے۔ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور دینے پر علامہ محمد اقبال کو کہتے ہیں مصور پاکستان۔ مسلمان غلام تھے انگریزوں کے۔ نیکسٹ ہے کویشچن آنسرز، یہ آپ کاپی پہ کریں گے۔ نیکسٹ آتے ہیں استفہامیہ اور اقراری جملے۔ کالم الف میں دیے ہوئے جملوں میں کوئی بات پوچھی جا رہی ہے یا سوال کیا جا رہا ہے۔ ایسے جملے جن میں کوئی بات پوچھی جائے یا سوال کیا جائے انہیں استفہامیہ جملے کہتے ہیں۔ ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگاتے ہیں۔ کالم بے میں دیے ہوئے جملوں میں سوالیہ جملوں کے جواب میں اقرار کیا گیا ہے۔ وہ جملے جن میں کسی بات کا اقرار کیا جائے انہیں اقراری جملے کہتے ہیں۔ کیا علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی تھی؟ کالم بے میں اس کا جواب ہے یعنی اقراری جملہ ہے، جی ہاں علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی تھی۔ کیا علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں؟ جی ہاں علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔
दिए हुए इस्तफहामिया जुमलों को इकरारी जुमलों में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखें। इस्तफहामिया जुमले हैं यहाँ पर, क्या ये तुम्हारी किताब है, इसके स्टार्ट में हम क्या हटा देंगे और जी हाँ लगाकर हम ये लिखेंगे, ये जी हाँ ये मेरी किताब है। क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप गए थे? जी हाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप गए थे। क्या पाकिस्तान आज़ाद इस्लामी मुल्क है? जी हाँ पाकिस्तान आज़ाद इस्लामी मुल्क है। क्या बारिश हो रही है? जी हाँ बारिश हो रही है। क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार लाहौर में है? जी हाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार लाहौर में है। नेक्स्ट आते हैं, अल्फाज और मुतरादिफ की जोड़ियाँ बनाकर नीचे दी हुई जगह में लिखें। सितम, जुल्म, शाख, टहनी, नवीद, खुशखबरी, आगाज़, शुरू, मशहूर, मारूफ। दिए हुए अदाद की लफ्ज़ी गिनती मौमे में से तलाश करके इनके सामने लिखें। फर्स्ट पे है 26, 30, 28, 22, 24। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। शेख नूर मोहम्मद ने क्या ख्वाब देखा? शेख नूर मोहम्मद ने ख्वाब में देखा कि एक कबूतर उड़ रहा है जो अचानक उनकी गोद में आ गिरता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किन 2 ज़बानों में शायरी की? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी में शायरी की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सा इम्तहान पास किया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA का इम्तहान पास किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कब वफ़ात पाई? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 13 अप्रैल 1938 को में वफ़ात पाई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया। नेक्स्ट है तख्लीकी लिखाई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई चंद नज़मों के नाम लिखें। खुदी का सरेनिहा, शिकवा, एक मकरा और मक्खी, हमदर्दी और जवाब शिकवा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।